بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ کیجیے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے، تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھنا تم ظالموں میں سے ہو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے میں بھلا کیسے اللہ راضی ہو۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگاؤ، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھے عرش عظیم پہ پہنچ جاتی ہے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہیں صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، بس انسان کو عادت ہونی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ اگر تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا اللہ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھو، وہ رحمان ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کا ذکر اپنے اللہ سے کرو، لوگوں سے نہیں۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے، جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم و پریشانی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیشہ یہ سوچ کر زندگی گزارو کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرا اللہ مجھے میرے اعمال کے مطابق دیتا تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں، دکھ، ضد، انا، شکر۔ انسان کے شکر ادا کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور مزید نوازتا ہے، لہذا شکوہ سے شکر بہتر ہے۔ جس نے سکھ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے اللہ کو قریب پایا۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے اللہ نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں شکر ادا کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا رہے، شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن مخالف ہے، جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔
وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے اللہ کے فیصلے کمال ہیں، اس کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ تم شکر کرو، اللہ تمہیں اور نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ قیامت تک سجدے میں رہے، یا اللہ تیرے نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ پاک کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ جب رزق کے پودے کو شکر کا پانی ملتا رہے تو مفلسی کی خزاں تو بس برائے نام ہوا کرتی ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنا رکھا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، 4 باتیں مجھے شکر کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کی مخلوق پیدا فرمائی، ان میں سب سے افضل انسان کو بنایا، الحمدللہ کہ مجھے انسان بنایا۔ نمبر 2، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی اور مجھے مرد بنایا۔ نمبر 3، اسلام تمام دینوں سے بہتر اور پسندیدہ ہے، اس کا شکر ہے کہ مجھے مسلمان بنایا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، الحمدللہ مجھے اسی میں پیدا کیا۔ کسی بزرگ نے فرمایا، جس کے اندر 2 باتیں ہوں گی وہ شکر گزار اور صبردار بندہ شمار ہوگا۔ نمبر 1، دین و آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ و افضل کو دیکھے تاکہ مزید عمل کا شوق پیدا ہو۔ نمبر 2، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر اور کمزور پر نظر کرے تاکہ شکر کی جانب رغبت ہو۔ جس کو 4 چیزیں مل گئیں سمجھو اس کو ساری نعمتیں مل گئیں۔ نمبر 1، ظاہر و باطن میں اللہ کا خوف۔ نمبر 2، مالداری اور غریبی میں میانہ روئی۔ نمبر 3، دوستی دشمنی اور غصہ و خوشی میں انصاف۔ نمبر 4، تنگ دستی و خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا 3 چیزوں سے آدمی کا تقوی معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جو چیز نہ ملے اس میں اللہ پر توکل۔ نمبر 2، جو چیز حاصل ہو جائے اس پر کامل رضامندی کا اظہار۔ نمبر 3، فوت اور گم ہو جانے والی چیز پر صبر۔ 3 چیزیں دنیا میں بہت کمی کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حلال و طیب مال۔ نمبر 2، ایسا مسلمان جس سے سکون حاصل ہو۔ نمبر 3، سنت پر عمل کرنے والے۔ اب تو ایسے لوگ نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا، دنیا کمانے والے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رزق اللہ کے حکم سے ملتا ہے مگر اسباب کے بغیر نہیں، یہ مشرک ہیں، ان کا خیال مشرکوں جیسا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ روزی اللہ کے حکم سے ملتی ہے مگر تجبجب اور شک میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ روزی دے گا یا نہیں، یہ منافق ہیں، ان کا عمل منافق جیسا ہے۔ نمبر 3، جو رازق صرف اللہ کو جانتے ہیں اور تجبجب میں بھی مبتلا نہیں لیکن اللہ کے دیے ہوئے رزق کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ فاسق ہیں۔ نمبر 4، جو رازق صرف اللہ کو جانتے ہیں، تجبجب میں بھی مبتلا نہیں اور رزق کا حق بھی ادا کرتے ہیں، وہ مومن خالص ہیں۔ ہر تاجر کو 5 باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے تاکہ حرام روزی سے بچ سکے۔ نمبر 1، تجارت کی وجہ سے اللہ کے کسی فرض کو ترک مؤخر یا ناقص نہ کرے، مثلا نماز کو بالکل چھوڑ دے، یہ ترک کرنا ہے، یا وقت ٹال کر قضا پڑھے، یہ مؤخر کرنا ہے، یا جماعت اور آداب کا لحاظ کیے بغیر پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے۔ نمبر 2، تجارت کی وجہ سے کسی شخص کو تکلیف یا نقصان پہنچائے۔ نمبر 3، تجارت اس نیت سے کرے کہ اس کے ذریعے اپنے اور اہل و عیال کے لیے روزی حاصل کروں گا اور کسی انسان کا محتاج بننے کی ذلت سے بچوں گا، محض مالدار بننے کی نیت سے نہ کریں۔ نمبر 4، مال کے حاصل کرنے میں غیر معمولی محنت اور کوشش نہ کریں کہ سارا وقت اور توجہ اسی میں لگا دیں، گویا یہی زندگی کا مقصد ہے۔ نمبر 5،
تجارت، صنعت یا مزدوری کو محض ظاہری سبب سمجھیں، حقیقی رازق اللہ کو ہی جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اللہ تم سب کو اس سے بچائے، ان میں مبتلا ہونے والوں کے لیے بڑی تباہی و ہلاکت ہے۔ نمبر 1، جن لوگوں میں بے حیائی کی باتیں کھلم کھلا ہونے لگیں گی، ان میں طاعون جیسے مرض کے علاوہ ایسے نئے نئے مرضیں پیدا ہو جائیں گی کہ لوگ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ جن لوگوں میں کم تولنے یا کم ناپنے، بے ایمانی اور بد دیانتی کی عادت ہو جائے گی، وہ طرح طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں اور حاکموں کے مظالم میں مبتلا کر دیے جائیں گے، ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جو لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے ان میں بارش روک لی جائے گی، تھوڑی بہت جانوروں وغیرہ کی وجہ سے ہوگی۔ نمبر 4، جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، اور آئمہ قرآن پاک کے احکام بیان کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، ان میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے گا۔ اور فرمایا اگر مال سے لوگوں کی مدد نہ کر سکو تو کم از کم خوش خلقی اور خوش روئی سے تو ان کے ساتھ پیش آؤ، یہ بھی مدد ہے۔ کسی نے فرمایا اسلام کا حسن 2 باتوں میں ہے، نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 حسن اخلاق۔ ایک بزرگ نے فرمایا مہمان اور میزبان دونوں پر 3 باتیں لازم ہیں۔ میزبان کی 3 باتیں، نمبر 1 اپنی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہ کریں، نمبر 2 حلال مال سے مہمان کی تواضع کریں، نمبر 3 نماز کے وقت کا خود بھی خیال رکھیں اور مہمان کو بھی بتائیں۔ مہمان کی 3 باتیں، نمبر 1 جہاں میزبان بٹھائے وہیں بیٹھ جائیں، نمبر 2 وقت پر جو موجود ہو اس پہ راضی اور خوش رہیں، نمبر 3 جانے سے پہلے میزبان کے لیے دعا ضرور کریں۔ جس کو 4 چیزیں مل گئیں سمجھ لو اسے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، نمبر 3 صبر کرنے والا جسم، نمبر 4 نیک و فرما بردار بیوی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے 4 چیزیں عطا فرما۔ نمبر 1 زبان ذکر یعنی ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 قلب شاکر یعنی شکر کرنے والا دل، نمبر 3 جسم صابر یعنی صبر کرنے والا جسم، نمبر 4 دنیا اور آخرت میں مددگار بیوی، اور 4 چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ نمبر 1 نافرمان اولاد جو مجھ پر حکم چلائے، نمبر 2 ایسی بیوی جو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دے، نمبر 3 وہ مال جو میرے لیے وبال بنے، نمبر 4 برا پڑوسی جو میری نیکی کو چھپائے اور برائی کو پھیلائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عافیت 4 چیزوں میں ہے، نمبر 1 رہنے کے لیے آرام دہ مکان، نمبر 2 اپنی اور اہل و عیال کی ضرورت کے لیے کافی روزی، نمبر 3 نیک اور فرما بردار بیوی، نمبر 4 بادشاہ حاکم سے تعلق نہ ہونا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی 2 باتوں سے بچ جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بادشاہ یا کسی حاکم و رئیس کے دروازے پر جانے سے، غریبی اور پریشانی میں ہی آدمی ان کے دروازے پر جاتا ہے۔ نمبر 2 ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے سے، ظاہر ہے بیماری ہی ان کے پاس لے جاتی ہے۔ جس کھانے میں 4 باتیں ہوں وہ بہت زیادہ عمدہ کھانا ہے۔ نمبر 1 حلال ہو، نمبر 2 شروع میں اللہ کا نام لیا گیا ہو، نمبر 3 کھانے والے زیادہ ہوں، نمبر 4 فارغ ہونے پر اللہ کی تعریف کی گئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 2 نعمتوں پر اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔